کبھی رات گئے اکیلے کیب میں سفر کیا ہے؟ آج کی یہ کہانی شاید آپ کو دوبارہ سوچنے پر مجبور کر دے۔ ہم ایک جدید شہری داستان کا جائزہ لینے جا رہے ہیں، یہ سمجھنے کے لیے کہ کیسے ایک عام سا سفر ایک بھیانک خواب میں بدل سکتا ہے۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے نیشا سے۔ کام پر ایک بہت لمبی تھکا دینے والی رات کے بعد اس کی بس ایک ہی خواہش ہے کہ کسی طرح گھر پہنچ جائے۔ یہ ایک ایسا احساس ہے جس سے شاید ہم سب واقف ہیں۔ اور یہیں سے بے چینی کا احساس شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ایک اشارہ ہے کہ یہ جو بظاہر معمولی سا سفر ہے، اس کی منزل شاید گھر نہیں بلکہ کوئی بہت تاریک جگہ ہے۔ تو کہانی کا آغاز بہت عام ہے۔ نیشا، جو کہ 26 سال کی ایک کانٹینٹ ماڈریٹر ہے، رات گئے ایک کیب بک کرتی ہے، لیکن جیسے ہی وہ ایپ کھولتی ہے اسے کچھ عجیب محسوس ہوتا ہے۔ اور یہ ہے وہ پہلی چیز جو ٹھیک نہیں لگتی، ایک ایسا اتفاق جو محض اتفاق نہیں ہو سکتا۔ یہیں سے کہانی اپنی گرفت مضبوط کرنا شروع کر دیتی ہے۔ جیسے ہی نیشا کیب میں بیٹھتی ہے، وہ ایک الگ ہی دنیا میں قدم رکھ دیتی ہے، ایک ایسی جگہ جہاں حقیقت کے اصول ٹوٹنے لگتے ہیں اور سفر پر اسرار کی دھند چھا جاتی ہے۔ اس کی پہلی آزمائش تب شروع ہوتی ہے جب ڈرائیور جی پی ایس کو نظر انداز کرتے ہوئے ایک عجیب ویران صنعتی علاقے کا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ ڈرائیور کا جواب بڑا پرسکون ہے، لیکن اس کی یہی پرسکونیت بہت خوفناک ہے۔ اس کا جواب نیشا کی تنہائی اور بے بسی کے احساس کو اور بھی گہرا کر دیتا ہے۔ یہاں ڈیجیٹل اور حقیقی دنیا کی خرابیاں ایک ساتھ ہونے لگتی ہیں۔ ریڈیو کی پرانی نشریات، ایک بدلتا ہوا بل بورڈ، فون کا سگنل غائب ہو جانا، سب کچھ گڑبڑا جاتا ہے، اور نیشا کو یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ یہ کوئی عام سفر نہیں ہے۔ یہ کہانی کا ایک بہت اہم موڑ ہے، جہاں باہر کی دنیا سے ایک کال آتی ہے، لیکن یہ کال مدد کے بجائے اصرار اور خوف کو مزید گہرا کر دیتی ہے۔ اب یہاں دو حقیقتیں آپس میں ٹکراتی ہیں۔ ایک طرف نیشا ہے جو کیب میں سفر کر رہی ہے، دوسری طرف اس کی دوست ثنا ہے جس کے مطابق نیشا کبھی کیب میں بیٹھی ہی نہیں۔ یہ تضاد اس بات کو پکا کر دیتا ہے کہ وہ بری طرح پھنس چکی ہے، اور بس اسی کے ساتھ عام دنیا سے اس کا آخری رابطہ بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ اب وہ مکمل طور پر تنہا اور بے بس ہے۔ اب کہانی مافوق الفطرت کی طرف آخری غوطہ لگاتی ہے۔ سارے وہم ختم ہو جاتے ہیں اور ڈرائیور کی اصل شناخت پر ایک خوفناک سوالیہ نشان لگ جاتا ہے۔ یہ کہانی کے سب سے خوفناک مناظر میں سے ایک ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ کوئی تکنیکی خرابی نہیں بلکہ کچھ اور ہی ہے۔ اور یہ وہ لمحہ ہے جب وقت خود رک جاتا ہے۔ خوفناک کہانیوں میں یہ کلاسیکی نشانی ہوتی ہے کہ اب فطرت کے اصول لاگو نہیں ہوتے۔ اور پھر ڈرائیور کی المناک کہانی سامنے آتی ہے۔ یہ واضح ہو جاتا ہے کہ نیشا نے دراصل ایک بھوت کی سواری قبول کی ہے، ایک ایسی روح جو اپنے آخری نامکمل سفر کو بار بار دہرا رہی ہے۔ آپ کہانی اپنے اختتام کی طرف بڑھتی ہے۔ ایک ایسا حل سامنے آتا ہے جہاں لگتا ہے کہ نیشا اس خوفناک آزمائش سے بچ کر محفوظ دنیا میں واپس آ گئی ہے۔ حقیقت میں یہ اچانک واپسی ایک جھٹکا دیتی ہے، اور یہ تاثر ملتا ہے کہ شاید یہ سارا واقعہ صرف تناؤ کی وجہ سے دیکھا گیا ایک بھیانک خواب تھا۔ یہ تمام ثبوت ایک عقلی وضاحت کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ ایک جھوٹی سی تسلی کا احساس ہوتا ہے کہ چلو سب کچھ ٹھیک ہے اور خطرہ ٹل گیا ہے۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اب آتا ہے آخری ناقابل تردید موڑ، جو اس عقلی وضاحت کو چکنا چور کر دیتا ہے اور ثابت کرتا ہے کہ یہ خوف حقیقی تھا۔ اور انکشاف سے ٹھیک پہلے یہ سسپنس کا آخری لمحہ ہے۔ کیا لگتا ہے گیلری میں کیا ہوگا؟ یہ کہانی کا سب سے ٹھنڈا کر دینے والا موڑ ہے، اس کے سفر کی ایک ناممکن نشانی، وہ زخم جو ثابت کرتا ہے کہ اس کا تجربہ کوئی خواب نہیں بلکہ حقیقت تھا۔ اور کہانی ہمیں اسی خوفناک آخری خیال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ یہ ایک ایسی یاد دہانی ہے کہ کچھ سفر بظاہر ختم ہو کر بھی شاید کبھی ختم نہیں ہوتے۔